بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ رحمان کے دو رکعتیں، یہ تین ہی رکعت ہے، یہ تین رکوع ہے اور دو رکوع کو ہم لوگوں نے ترجمہ تفسیر اس کا جانا۔ آج ہم لوگ تیسری رکوع اس میں ہے سورہ رحمان میں، اس کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، دو باغ ہیں۔ اور پھر ہے کہ انسان اور جن سے مخاطب ہیں، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ یہ لمن خاف مقام ربہ جنتان، اس سے مفسرین کے درمیان کئی رائے ہے۔ ایک مفسرین جو عطا خراسانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہی کے یہ ہے کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ ایک روز واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ غور کر رہے تھے کہ قیامت میں کون سی حالانکہ ہوگی، کس طرح سے کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ وہ پھر وہ سوا نیزے پر آسمان آ جائے گا، گرمی ہو گئی، سب لوگ قبر سے اٹھ کے نکل کے وہ دوڑنے لگیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی، سب پہنچے گا کہاں؟ تو حشر کے میدان میں، اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اب یہ حساب کتاب ہوگا تو ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس نے کون سا کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت سے کام کو چھپا دیتا ہے، اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، وہ اللہ جانتا ہے
اور وہ آدمی جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ لرز گئے اور خوف ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ صاحب انہوں نے کہا کہ کاش میں سبزہ ہوتا، سبزی ہری چیز گھاس ہوتا، اور اس کو جو ہے وہ جانور چڑھ جاتے، یا ہم پیدا ہی نہیں ہوتے۔ تو ہوا کہ اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک مفسرین ایسا ماننا ہے، اور دوسرے ہیں کہ نہیں، اس میں حضرت ابن عباس بھی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ عام ہے، عام رائے ہے، اور بہت سے مفسرین کہ سب کے لیے وہی ہے۔ اب یہ لمن خاف مقام ربہ جنتان، اب اس میں جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اب ہے کہ جب قیامت ہوگی تو جس نے جو کچھ کیا ہوگا، جو بھی ہو، وہ سب وہاں ظاہر ہو جائے گا، جواب دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ جو خوف ہے، وہ آدمی جو اللہ اور رسول کے حکم پر چلتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کرتا ہے، گزارتا ہے، کوئی برا کام کرتا نہیں ہے۔ جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ یہ مت کرو تو نہیں کرتا ہے، اور جس کی اجازت دیا وہی کام کرتا ہے۔ وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں تقویٰ اختیار۔ تو بہت سے صحابہ کرام کو تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے کہ یہ جنتی ہے، اور عشر مبشرہ میں وہ نام ہے۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے زیادہ درجہ کے وہی مانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، صدیق تھے۔ ان کے درجے کو پانا بہت مشکل ہے کسی کے لیے۔ ان کا ذکر کیا کہ وہ قیامت کا ہولناکی ہوگا تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور جب ہوگا قیامت تو دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا تو ہوگا، اور جو اچھا کام کر رہا ہے وہ اور اچھے میں۔ ان کا مقام جو ہے، تو اس نے کہا کہ لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو ایسا انسان ہے جو غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ اب جو بہت اچھا کام کیا ہوا ہے وہ بھی خوف زدہ ہے۔ اب اس خوف زدہ کا حال ہم نے اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کیسے حضرت من اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کون آدمی کیا گناہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے، عیب کو چھپا دیتا ہے۔ خدا تو بہت بڑا عیب کو چھپانے والا ہے، لیکن وہ آدمی جو جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اس آدمی کو پتہ رہتا۔ اور اسی میں ہے کہ ایسا لوگ جو ہے جو یہ سوچتا ہو کہ اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے گناہ کا بوجھ لے کے، یا یہ فلانا گناہ ہم نے کیا، وہ کیا، یہ جو سوچتا رہتا ہے ہر وقت، تو وہ آدمی کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پر چلے گا، اور اللہ نے جو بتا، اور اللہ کے رسول نے جو بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم کا راستہ یہ ہے کہ اچھا کام کرو اور برا کام چھوڑ دو، اور پھر یہ جو کہا کہ ہم تو نہیں رہیں گے، ہمارے
بعد تم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اس لیے تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، ایک تو قرآن ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارو، دوسری ہماری سنت ہے، تو یہ دونوں چیز قرآن و سنت کے مطابق جو آدمی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھا ہوا ہے، التقوی اختیار کرتا ہے، وہ آدمی، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس آدمی سے لوگ کہتے ہیں کہ خطا نہ ہوئی ہو۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بشر تو خطا ہوگا ہی اس سے، اور اللہ ہے جو معاف کرتا ہے۔ توبہ استغفار کرے گا تو اللہ اس کی صدق دل سے اگر توبہ استغفار کر لے، کتنا بھی گناہ کیا ہوا ہے، صرف شرک کے بارے میں لکھا ہوا کہ شرک معاف ہے، تو اللہ جانے اللہ کیا کرے گا۔ لیکن جو کتابوں میں بات آئی ہے، ظلم عظیم کہا گیا ہے، شرک سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں اس ذکر ہو رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ایسا انسان ہے جو اللہ کے پیشی کے دن اللہ کے سامنے حضوری میں، اللہ کے حضور میں حاضر ہونے میں بھی خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے، اس کو سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم وہاں فیس کریں گے۔ ایسے جو پاک صاف لوگ ہیں ان کو دو باغ ملے، جنتان، جنت کا کہ باغ۔ اب وہ باغ کی تشریح ہے کہ کتنا لمبا چوڑا باغ ہوگا اور کون لوگ اس میں جائیں گے۔ تو ہم لوگ اس سے جو پہلے پڑھی تھے، جو لوگوں نے گناہ کا کام کیا یا غلاؤ کا کام کیا، شرک کیا، ظلم کیا، کفار رہے، ان لوگوں کے لیے بتا دیا گیا کہ جہنم میں کیا کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کس طرح سے رہیں گے، کیسے آگ جلائیے ان کو، کیسے جو ہے سو گرم پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں گھمایا، حمیم میں ان کو گھمایا جائے گا، کبھی اس میں کبھی اس میں، جہنم میں جلتے رہیں گے۔ ان کا حال تو بیان ہو چکا۔ اب یہ اچھے جو لوگ ہیں، جو اصحاب نیک کام کرنے والے ہیں، جو اللہ قرآن سنت پر زندگی گزارتے ہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور صراط مستقیم، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام، بہتر کلام، اور سب سے اچھا راستہ جو ہے شریعت کا راستہ، شریعت محمدی، تو اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس راستے پر نماز بھی پڑھتا ہے تو جیسے رسول اللہ نے بتایا ویسے ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کرتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں بھی جن کا درجہ بڑا ہے، ایسے لوگ جنگ بدر میں جو لوگ ہیں، جن کے اعلان میں ایسے لوگ جنتی لوگ، ان کو دو باغ ملے۔ اب دو باغ کیسا ہے تو اس میں آگے بھی ہے باغ کا ذکر۔ اس باغ میں ہے کہ بھائی باغ میں تو جنتا ہے کہ لوگ، پیڑ ہوتا ہے، اس میں پتیاں ہوتی ہیں، ہری ہوتی ہیں، پھلدار درخت ہوتا ہے، بغیر پھل کا درخت ہوتا ہے، گھنی جھاڑی ہوتی ہے، طرح طرح کے ہوتی ہے۔ اب اس باغ پہ کوئی انتہا نہیں ہے، پڑھ دیں گے ہم کہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو وہ جنت جو ہے کیا کیسا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کیسا ہوگا۔ اس کے تصور سے بھی فاضل وہاں ملے گا اللہ تعالیٰ کا، وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ تو ان کے رہنے کا، کھانے کا، ان کا کھانا کیسا ہوگا، رہنا کیسا ہوگا، بستر کیسا ہوگا، سونا کیسا ہوگا، کتنی موج میں رہیں گے ان کو۔ تو جس کو بھی جنت ملے گا، تو جنت میں کوئی آدمی بوڑھا نہیں رہے گا، کوئی بوڑھی مری بھی ہوگی تو سب جوان ہو جائے گی، کوئی بوڑھا مرا بھی ہوگا تو وہ جوان ہو جائے گا، اور بہت خوبصورت ہو جائے گا، اتنا خوبصورت جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر انسان، ہر عورت ویسا ہو جائے گا۔ اب اس میں ہے کہ جنت میں حور بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حور کا درجہ بڑا ہے کہ بیوی جو ہے اس کا درجہ بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیوی کا درجہ بڑا ہے چونکہ وہ عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گر گراتی ہیں، عبادت میں مشغول رہتی ہیں، اس لیے جو بیوی کا درجہ ہے وہ بڑا ہے۔ عورتیں جو آتی ہیں دنیا سے ان کا درجہ بڑا ہے۔
اور حور نے تو کوئی عبادت کی ہی نہیں ہے اور اس کا اس لیے ان کو درجہ بڑھا نہیں ہے، لیکن دونوں خوبصورت ہوں گے، دونوں کا ایسا ہو جائے گا۔ اور کسی کتاب میں ذکر ہے دین کی کتاب میں کہ 30 سال کی عمر ہو جائے، اب اللہ لمبی سوا اس میں کہتا ہے سب کی عمر 30 سال کی ہو جائے، کوئی نفرت نہیں ہوگی وہاں، کوئی پیشاب پخانہ نہیں کرے گا، یہ سب نہیں ہوگا، گندگی کچھ نہیں ہوگی، میل جائل جو ہوتا ہے پسینہ نکلے گا، وہ کھائے گا جو جی چاہے کھائے، لیکن کھانے کے بعد بھی اس کا جو وہ پسینے سے ختم ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ فضلہ نکلے گا کچھ، یہ ستا کہ نہیں، یہ سب نہیں وہاں ہوگا، اور نہ موت آئے گی، ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے، یہی آخرت ہے۔ تو اب یہاں ہے کہ ایک تذکرہ ہے کہ ایسے لوگ، تو ایسے کون لوگ ہیں جن کو یہ 2 باغ ملے گا؟ اس 2 باغ کے بارے میں ہے کہ یہ سونے کا ہوگا، ہر چیز سونے کا، جو جتنے بھی برتن ہوں گے، کھانے کی چیز ہوگی، یہ ہوگا، یہ سونے کا جنت، یہ باغ جو ہے وہ سونے سے بنا ہوا ہوگا۔ تو اس میں جو مفسرین ہیں اور جو دیا ہے اس نے دیا کہ یہ سابقون ہیں، مقربون ہیں، جو صحابہ کرام کا درجہ جو ان کے اس میں رہے، ویسے ہی انہی کو وہ ملے گا، دوسرے ان کو نہیں ملے گا۔ یہ اس مقام میں ہے۔ اب اس میں لوگ جنت عدن کو کہتے ہیں کہ جنت عدن جو ہے وہ ہے، یہ جنت عدن میں ہوں گے، یہ اللہ عز و جل کے چہرے پر ہے، اور وہاں وہ لوگ اللہ کا دیدار بھی کر سکیں گے، اور یہ سونے کا ہوگا، سب سونے کا ہوگا ان جنتیوں میں، اور دیدار باری میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے۔ یہ حدیث سے ہے، صحابہ کی کتابوں میں بھی ہے۔ اور دوسرا ہے اس میں سابقون مقربون کا مطلب وہی لوگ ہوئے، اسی میں صحیح بخاری میں بھی ہے، اور دوسرے آگے کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، مانے کس قدرت کو، اعلیٰ مانے نعمت بھی ہے، قدرت بھی ہے، کہ کس اللہ کی، اے انسان تم اللہ کی کس قدرت کو، کس نعمتوں کو تم لوگ جھٹلاؤ گے؟ اس جنت کو جس کو دیکھا نہیں ہے کسی انسان نے، اور وہ وہاں جنت میں جائیں گے، کھانے پینے سب کی، ذواتا افنان، ذواتا جو ہے ذات کا تثنیہ ہے، اور یہ بہت سی شاخوں والی، اپنا شاخ، بہت سی شاخوں والی، جو درخت ہوگا وہ بغیر شاخ کے نہیں ہوگا، اتنا گھنا ہوگا، اتنے ہری ہری پتیاں ہوں گے کہ جس کا حد نہیں، دنیا میں کسی نے آنکھ سے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور دماغ نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ویسا چیز وہاں ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، وہ جنت کی قسم 2 طرح سے ہے، ایک جنت سونے کی ہے، وہ باغ ہوگی، اس میں ایک باغ میں کیا کریں گے، دوسرے باغ میں کیا کریں گے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ ایک باغ میں جو ہے سو اپنے فیملی کے ساتھ رہیں گے، وہ اب ان کے پورے ملیں گے، دو بھی ملیں گے، لوگ کہتے ہیں 70 پورے ملیں گے، کوئی کسی میں کچھ ہے نمبر لکھا ہوا۔ تو بہرحال جنت کے جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اور سب سے تصور سے بھی زیادہ چیز وہاں ملے گی، کھانے کا ملے گا، رہنے کا ملے گا، ہوا ملے گا، آرام سے رہیں گے، وہاں کوئی وہ نہیں ہوگا، جھگڑا لڑائی نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، سب پیار ہی پیار ہوگا، کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا، جلن، یہ سب جو بری عادتیں ہیں وہ سب وہاں نہیں ہوگا۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تکذبان، وہاں چشمے نہریں بہتی رہی. اب نہر کے بارے میں 4 طرح کی نہر کا ذکر آیا ہے. وہ دو باغ اور ہیں، وہ کس کو ملے گا تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آگے پڑھ رہے ہیں ہم کہ 2 باغ اور بھی ہیں. فیہا من کل فاکہۃ، اور کہا کہ اس میں فیہما من کل فاکہۃ زوجان، مانے اس میں جو باغ ہے اس میں کیا ہوگا؟ ہر طرح کے میوے ہوں گے. ہر طرح کے کیا ہوں گے؟ میوے ہوں گے. اور ہر میوہ جو ہے 2 قسم کا ہوگا، مانے ایک کا مزہ کچھ ہوگا دوسرے کو، لیکن دیکھنے جیسا ہو سکتا ہے. بہت سے پھل جو ہیں دنیا میں جو پھل ملتے ہیں ان کے جیسا ہو، لیکن مزہ میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور نئے پھل بھی ہوں گے وہاں. اور ہر پھل کا یہاں دیا ہوا ہے کہ جو میوہ ہے اس کی 2 قسم ہو. ایک قسم ہو سکتا ہے میٹھا ہو، دوسرا اور ہو، دوسرے مزے کا ہو، طرح کا ہو. یہ ہوگا وہاں. متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. اور فرش جو ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں گے. اب جو بستر ہوگا اس بستر پر بیٹھے ہوں گے مسند میں، اور اس تکیہ میں سب میں ریشم کا استر ہوگا. ریشم کا استر جب استر ہوا تو پھر اوپر تو اور اچھا لگاتا ہے لوگ، تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ فرش پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے. وہ جنل جنتان، اور دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے. مانے کوئی باغ میں جو پھل ہے وہ تمہارے نزدیک، چاہو گے ہم پھل کھائیں تو پھلے اپنے نزدیک چلا گیا، ڈالی جھک جائے گی. لیٹے ہوئے تو لیٹے میں بھی جھک کے تمہارے منہ کے پاس چلائے گا، ہاتھ کے پاس چلائے گا، تمہارے ریچھ میں ہو. یہ نہیں تم کو کوئی محنت کرنی پڑے اس کو لینے کے لیے، جو بھی دماغ میں آ جائے گا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ پرندہ اگر کوئی جا رہا ہے، اڑ رہا ہے، اور خیال آیا کہ ہم اس کو کھاتے تو ترنت بھنا کے آ جاتا تمہارے پاس. مانے جنت میں جو چاہو، جو مانگو، جو تمہاری سوچ میں ہو وہ سب حاضر ملے گا. آپ کسی کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑے گی. یہاں تک کماؤ گے تب کھاؤ گے روٹی، وہاں کوئی کام ہی نہیں کرنا، محنت نہیں کرنا. اللہ کا استبرق، کہا کہ چادر بھی جو ہوگا وہ ریشمی ہوگا. اور لکھا ہے ایک جگہ اور بھی ہے، دان کے نزدیک ہو جائے گا اور جھک جائے گا. یہ ہے دان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. کیا چیز نہیں ہے جنت میں، کس کی تمنا تم کرو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب اتنی نعمتیں دے رہا ہے تم کو، تو یہ قرآن ہے، جھوٹ نہیں ہے، سب سچ ہے. تب اللہ کی ان نعمتوں کا تم کو شکریہ دنیا میں ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا قرآن و سنت کے مطابق تم کو چلنا چاہیے. کوئی بھی جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، اس کا اس کا کچھ نہیں، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے. کل من علیہا فان، سب جو کچھ بھی زمین پر ہے سب ختم ہو جانے والی، سب ختم ہو جانا ہے. اب وہاں ہے کیا ملے گا وہاں، تو وہاں یہ دیا ہوا ہے. تو اللہ انسان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے کتنی نعمتیں ہیں طرح طرح کی، جو سوچ بھی نہیں سکتے دنیا میں، وہ نعمتیں ہم نے وہاں رکھی ہیں. اس کے بعد ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس فلہم قبلہم ولا جان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں نگاہیں نیچی رکھنے والیاں ہیں، مانے حوریں ہیں. اب حور کا ہے
تھوڑا سے حور ہے. اب حور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ اگر دنیا میں جھانک دے تو سب چیز روشن ہو جائے گی. وہ ہاتھ نکال کے دنیا میں ایسے کر دے تو سب کچھ روشن ہو جائے گا. اتنی اس کی خوبصورتی ہے، ضیاء ہے اس میں سب. وہ ملے گا تم کو جس کو اس حور کو کسی نے انسان نے ہاتھ لگایا ہے. وہ ایک دم پاک دامن ہے. اور نہ کسی جن نے، چونکہ جنات بھی جو ہے اس کو بھی جنت ملے گا. جو مسلمان جن ہے اس کو بھی جنت ملے گا. اور جنات کی جنات عورت بھی ہے جنات میں سے جو مسلمان ہوئی ہوں، تو وہ کسی نے ہاتھ نہیں. انسان کو بھی جو ملے گا اس کو جنتی سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. ایسی حور ہے پاک دامن سے. ایسی حوریں ملیں گی جن کی خوبصورتی کا تذکرہ ایسا ہے کہ ویسا کوئی ہے ہی نہیں. یا کسی انسان نے اس سے قبل اور نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہی نہیں. تو اپنے رب کی کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مونگے ہیں. یاقوت کہتے ہیں پخراج، مانے اس طرح سے اتنے ہی جو جواہرات میں سے ہے یہ کہ لگتی ہے کہ وہ یاقوت اور مونگے ہوں گے. مانے جس کی چمک دمک اس میں دیا ہوا ہے کہ کپڑا 70 کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی ان کے کپڑے ایسے ہوں گے، ان کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن سے اتنی اندر کا گوشت دکھائی دے گا. یہ ہے وہ ہے، بہت ہے ذکر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. کہا کہ اللہ تم نیک کام کرو گے تو نیکی کا کام کوئی بھی کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا. تو کہا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں. اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ بھلائی کا کام کیے ہو تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تم بھی اس کے لیے بھلائی کا کام کرو، نیکی کا کام کرو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی بھی نیکی ہے اس کا بدل نیکی کے سوا اور کچھ نہیں. یہی قرآن کہتا ہے. تم نے محنت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، سب کام کیا، اللہ کی عبادت جو رسول اللہ کا حکم تھا، راستہ بتایا، اس راستے پر چلے اور نیکی کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ نیکی کا بدلہ نیکی دے دو تو تمہارو جنتیں ملے گی. تمہارے اچھے کاموں کا ملے گا بدل، جنت ملے. من دونہا جنتان. کہا کہ یہ جو 2 جنت سونے کی ہے اس کا تو تذکرہ ہو گیا. کہا کہ اس کے علاوہ بھی 2 اور جنت ہے. وہ کس کے لیے ملے گا؟ تو عام انسانوں کے لیے ملے گا. جو مومنین ہیں ان کے لیے ملے گا، صالحین ہیں ان کے لیے ملے گا. وہ سابقین کے لیے ہے، وہ مقربون کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے. اور یہ جو ہے وہ عام انسانوں کے لیے. یہ چاندی کا بنا ہوا ہے. اس کے بارے میں ہے کہ یہ چاندی کا، سب کچھ چاندی کا ہوگا اور اس میں سب کچھ سونے کا تھا. وہ جنت عدن. اور تسنیم شہر اس کا نام ہے کہ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، پانی ایسا پانی جو کبھی پیا نہیں ہے ویسے پانی کا نہر ہوگا کوثر. اور ایک نہر ہے شہد کا ہوگا. 4 طرح کی نہر. یہ ذکر ہے. تو یہاں تو دوسرے جنت کا ذکر آ گیا کہ اس کے بعد تو یہ کس کو ملے گا. تو یہ لکھے ہوا ہے کہ جو صالحین ہیں، جو اللہ رسول کے راستے پر چلنے والے نیک لوگ ہیں، ان لوگ کا. اور وہ سابقین اولین کا جو مقربین ہیں، اب جنگ بدر میں جنہوں نے کیا ہوگا، رسول اللہ کے ساتھ ان کو صحبت ملی، صحابہ کرام کی جماعت.
یا اس میں سے بھی کچھ لوگ اس میں جا سکتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کریں۔ یہ اذان ہو گیا، ختم ہو رہا ہے۔ مدھامتان، مدھامتان کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا سبز رنگ ہوتا ہے گہرا کہ اتنی شاخیں ہوتی ہیں، پتیاں اتنی ہری ہوتی ہیں کہ ساری ہری پتیاں مل کے میں نے بلیک کا تصور پیدا کرتی ہیں، اسی کو کہتے ہیں مدھامتان، مطلب نہایت گہرے سبز رنگ کے۔ تو اپنے رب کی کہا کہ اس میں بھی وہی باغ ہوگا، لیکن یہاں تھوڑا فرق ہے، اس میں ادھر سونے کا ہے، ادھر چاندی۔ ان دونوں باغات میں ہر جوش مارنے والے دو چشمے، یہاں بھی دو چشمے ہوں گے، وہاں بھی چشمے جاری تھے، یہاں بھی چشمے جاری ہوں گے۔ اور تو کہا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ والنخل والرمان، ان دونوں باغات میں کیا ہوں گے؟ میوے ہوں گے، بہت طرح کا پھل ہوگا، میوے کہتے ہیں پھل کو، اور فاکہ وہ کھجور کے درخت ہیں، نخل کہتے ہیں کھجور کو، نخل، اور رومان کہتے ہیں انار کو۔ تو انار جو ہے جنت کا پھل ہے، انار جنت کا پھل ہے، کھجور جنت کا پھل ہے، اور بھی سب جو پھل ہے فاکہۃ لیکن سب جنت میں ملے، جو دنیا میں ملتا ہے وہ ہی ملے گا، لیکن مزہ اس کا دوسرا ہوگا، اس کے ٹیسٹ کے مقابلے میں کوئی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ یہ جو باغ ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، تو کیونکہ کس کی کن کن نعمتوں کا یہ جن سے اور ان سے، جن و انس دونوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ کس کو جھٹلاؤ؟ حور مقصورات من فی الخیام، خیموں میں پردہ نشی ہوتے اس طرح سے رہتی ہیں، ویسے ہی حور جو ہے انتظار کریں سب کا۔ فی بأی آلاء ربکما تکذبان، یہاں بھی ہے لم یطمثہن، ہاتھ نہیں لگایا کہ نہیں، چھوا نہیں، چاہے جنات ہو چاہے انسان، جس جنتی کے اس میں آئیں گی وہی چھوئے گا اس کو، اس سے قبل کسی نہ انسان نے نہ کسی جن نے، اتنی پاک دامن ہے۔ قبلہم ولا جان، کسی انسان نے نہ کسی جن نے ٹچ نہیں کیا، ان کو ہاتھ نہیں لگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، یہ کہتے ہیں متکئین تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی رفرف، رفرف کا یہاں مطلب جو ہے مسندوں پر دیا ہے، کہا کہ رفرف کا امام قرطبی نے تذکرہ کیا ہے کہ رفرف ایسا ریشمی چادر ہوگا کہ جس پر بیٹھنے پڑی کوئی ایک طرف سے اٹھ جائے گا، کوئی دوسری طرف سے اٹھ جائے گا، ایسا ہوگا جیسے کیسے یہاں وہ لگا رہتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اس پر گدے پر وہ لگا رہتا ہے، بولو نا، تو کبھی ادھر دب جاتا ہے تب دوسری طرف اڑ جاتا ہے، یہ ایسا ہو جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہمارے ذہن سے بات جا رہی ہے، اسپونج جو لگا رہتا ہے، اسپونج لگا رہتا ہے نا، تو یہاں ہوتا ہے، تو ویسی چادر جو ویسا رہے گا کہ جہاں ایسے ادھر جھکا تو ادھر دب گیا، ادھر اٹھ گیا، ویسے ایسے ہوگا، بڑی بہترین، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے لوگ کہ کیسا بستر ہوگا، کیسا، اسی کو رف رف کرتے ہیں۔ خضرین، خود سے ہے مانے سبز رنگ کے ہوگا، وہ ابقرین، ابقری جو ہے وہاں عربی میں وہ کہتے تھے بہت خوبصورتی جہاں دکھائی جاتے ہیں، یہ کہتا کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں ہو، ایسا جو رہتا ہے اس کو ابقری، اسی کہتے ہیں کہ انسان میں بہت ساری خوبیاں رہتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابقری، اس کو بھی ابقری بولتے ہیں عربی کے لفظ۔ حسان، حسان مانے خوبصورت، بہت نفیس،
نفیر سے ہے معنی. تو اس طرح کا وہاں بھی رہیں گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جو رب کا نام ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہے، وہ صاحب عظمت جو پروردگار ہے وہ صاحب. اسی لیے اللہ اللہ کہنے سے میں جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے درود شریف میں مانگنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربک ذی الجلال والاکرام. مانے تو دعا کی قبولیت ہے. یہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں لوگ پڑھتے ہیں، بہت بزرگان دین ہیں اس کا ورد کرتے رہتے ہیں. اور لکھا ہوا قرآن کہتا ہے کہ سب سے بابرکت نام اللہ کا ہے. اے حبیب، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، یہ قرآن کہتا ہے. تو جب اللہ کے نام میں برکت ہے تو اللہ کے نام کو پکارتے رہنا چاہیے، ورد کرتے رہنا. یہ ختم ہو گیا. درود شریف سب لوگ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ، یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کا، اس میں جو بھی خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر کے اسے قبول کر لیا جائے. اے اللہ تو اس کو قبول کر لے. اور جتنی لوگ یہاں حاضر ہیں سب کی حاضری کو بھی قبول کر کے تیری مجلس میں، اس مجلس میں بیٹھے ہیں دین کی مجلس میں. اے اللہ اس کا جو ثواب ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنا ائمہ صلحاء بزرگان دین، اے اللہ جتنے مومن مومنات جہاں کہیں بھی ہوں، اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، اے اللہ سب کو مغفرت فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے، شفا عطا فرما اللہ. اے اللہ جن کی جو تمنا ہے اس کو پوری کر دے، نیک تمناؤں کو پوری کر دے. اے اللہ سب کو نمازی بنا دے. اے اللہ سب کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ برائیوں سے بچا اور بھلائیوں کی طرف ان کر. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرو. اے اللہ جھوٹ سے، فریب سے، دغا سے، بے ایمانی سے، ہر طرح کی برائی سے، سیئات سے بچا لے. اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے. اے اللہ حلال روزی عطا کر، حرام سے بچا. اے اللہ جھوٹ بولنے سے بچا. اے اللہ جھوٹ بولنے سے بچا، سچ بولنے کی سب کو توفیق عطا کر. اے اللہ نمازی بنا دے، سب کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اے اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم، جو لوگ امتحان دینے والے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو کامیاب بنا دے. اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کا دل لگا دے پڑھائی لکھائی میں، وہ ادھر ادھر میں دماغ نہ بھاگے. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنا فضل کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے، اپنے رحمت کے سائے میں لے لے سب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کے رسول نے کہا سب سے اچھی دعا یہی ہے، اسے پڑھا کرو. اللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اللہ آخرت بہتر بنا دے. اور دنیا مزرع الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اللہ ہم لوگ آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، آخرت بھی بنا دے، دنیا بھی بہتر بنا دے. جس کو جو پریشانی ہو اللہ سب پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.